نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جہاں آیت خیر آئے گی وہاں اپنے حق میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اور جہاں آیت عذاب آئے گی وہاں خود کو اللہ کی پناہ میں دیں گے۔ سورہ رعد کی آیت 32 to 34 میں ہم جانیں گے کہ حق کے مخالفین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے ہیں۔ کہو کہ ذرا ان خداؤں کے شریکوں کے نام تو بتاؤ۔ اگر کوئی نام لو گے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں؟ یا خالی زبان سے ایسے نام لے لو گے جن کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اسے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا، اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ آیت 35 میں ہم جانیں گے کہ جنت کن کے لیے ہے۔ دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں، اور اس کی چھاؤں بھی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا باطل کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ آیت 36 to 37۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور انہی گروہوں میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کا ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں۔ اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں، اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے۔ اور اے پیغمبر، تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ اللہ اکبر۔ آیت 38 to 40 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کے درمیان کشمکش کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے۔ ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی ہے۔ اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے۔ لہٰذا یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن ہی نہیں، تمام کتابوں کی اصل کاپی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اور جس بات کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں، چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہیں تمہاری زندگی میں ہی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال تمہارے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ نیکسٹ 3 آیات میں یہ سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ان آیات میں حق کے مخالفین کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟
ہر حکم اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بے شک ان لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، سو ان سب تدبیروں کو توڑنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہر شخص کما رہا ہے، اور کفار جلد ہی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے پیغمبر اور رسول ہیں۔ یا رب العالمین، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین امتی بنا، آمین۔ الحمدللہ، یہاں سورہ رعد کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی سورہ ابراہیم کی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔